السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. سسرال وہ ادارہ ہے جہاں آپ کی ہر خوبی نظر انداز کی جاتی ہے اور ہر خامی کو خوب اچھالا جاتا ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ اچھے بنیں گے تو آپ میٹھی چھری کہلائیں گے. اگر اپنے کام سے کام رکھیں گے تو خود غرض اور بے حس کہلائیں گے. اور تو اور چالاکی دکھائیں گے تو بد زبان اور جھگڑالو مشہور ہوں گے. سمن نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا. فضا نے موئسچرائزنگ کریم کی ہاتھوں پر اچھی طرح مالش کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا باغور جائزہ لیا. میں یہ سب نہیں جانتی ہوں، مگر میں تو ایک مثالی بہو، مثالی بھابھی اور مثالی دیورانی بن کے دکھاؤں گی. فضا نے اعلان کیا. بی بی یہ دعوے نا شادی سے پہلے ہر لڑکی کرتی ہے، مگر جب سر مڑواتے ہی اولے پڑتے ہیں نا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. سمن نے تنزیہ کہا. اور میری بھی ایک نصیحت ہے تمہارے لیے. اب کہ فرحت نے اسے متوجہ کیا. اپنی بری کے کپڑے پسند آئیں یا نہ آئیں مگر انہیں پہن ضرور لینا. میں نے نہیں پہنے تھے نا تو آج تک تانوں کی صورت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہوں. فساد کی پہلی جڑ نا یہ بری کے کپڑے ہی بنتے ہیں. فرحت اپنے تجربے کی بنیاد پہ اسے کہہ رہی تھی. مگر آپ نے کیوں نہیں پہنے تھے؟ فضا نے حیرت سے پوچھا. بس کیا بتاؤں، کچھ تو میری کم عقلی اور فیاضی تھی، کچھ سسرال والوں کی تنگ دلی تھی. دراصل ہوا کچھ یوں کہ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میری دیورانی کے بھائی کی شادی آ گئی. ان کے حالات ان دنوں کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، تو میں نے ان کی مدد کے خیال سے اپنے جہیز اور بری کے کپڑے ملائے. کچھ اس نے اپنے ملائے اور ہم نے اس کی بری تیار کر لی. میری ساس کو اور نند کو آج تک وہ کپڑے نہیں بھولے. ابھی تک ان کے ہاتھوں ان کپڑوں کے لیے ذلیل ہوتی ہوں میں. فرحت نے ٹھنڈی سانس بھری. فضا کی 2 دن بعد شادی تھی. سب اپنے اپنے تجربوں سے اسے حد المقدور مستفید کر رہی تھی. یہاں وہی اچھا ہوتا ہے جو جاتے ہی چاپلوسی سے، خوشامد سے، کچھ منفی ہتھ کنڈوں سے، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق اپنی ساس کو ہاتھوں میں لے لیتا ہے. پھر دوسرا بندہ لاکھ ایڑیاں گوڑے رگڑے جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کرے، مگر جو پہلے اپنے نمبر بنا لیتی ہے وہ دوسروں کے کبھی نہیں بننے دیتی. سمن نے دل گرفتگی سے بتایا. اس کے ساتھ بیاہ کر آنے والی دیورانی نے اس کی ساس کو ایسے ہی قابو کیا تھا کہ وہ انگشتے بدندہ رہ گئی. اپنے گھر کی اچھی بیٹی سسرال میں ہمیشہ بری بہو ہی کیوں؟ کیونکہ اسے منافقت نہیں آتی. اور یہی بات سمن کو ہمیشہ دکھی کرتی تھی. آپ تمام خواتین اپنے تجربات اپنے پاس رکھیں، میں سب سنبھال لوں گی. میں فضا ہوں. اس نے بڑے زوم سے کہا. تمہارا مان سلامت رہے، سسرال میں شان سے رہو، مگر یہ غرور جلد زمین بوس ہو جائے گا. سمن نے دعا کے ساتھ حقیقت کا آئینہ بھی دکھایا جو اس نے دیکھنا پسند نہ کیا اور پارلر کے لیے روانہ ہو گئی. سمن فضا کی بہن اور فرحت چچا زاد کزن تھی. گھر میں طرح طرح کے مہمان آئے ہوئے تھے. ایسے میں فضا کو جو بھی فارغ دیکھتا اس کے پاس بیٹھ کے اسے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی تجربے کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا. فضا پیدائشی طور پہ ہی بہت نرم خو اور صلح جو طبیعت کی مالک تھی. اس سے بڑی ایک ہی بہن تھی سمن، اور کوئی بہن بھائی تھا نہیں. ان دونوں بہنوں کی بھی آپس میں گاڑھی چھنتی تھی. فضا نے حال ہی میں بی ایس سی کی تھی جب اس کے لیے عاشر کا رشتہ ان کی پھپھو کے ذریعے ہی آیا تھا. دراصل عاشر کے گھر والے پھپھو کے جاننے والے تھے. عاشر ایک مکینیکل انجینئر اور اچھے عہدے پہ فائز تھا. فضا خود بھی پڑھی لکھی تھی تو اسے یقین تھا کہ پڑھے لکھے اور باشعور ہونے سے زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. اور پھر شادی کے انہی ہنگاموں میں اپنے گرد موجود تمام بڑوں کی نصیحتیں دامن میں سمیٹتی اور عزم مصمم کرتی فضا کہ وہ سب کو ایک مثالی بہو بن کے دکھائے گی. عاشر کے ہمراہ اس کی سنگت میں اس کی زندگی میں آ گئی. پھر شادی کے بعد فضا سسرال میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی. دلہن آپے کے دن گویا پر لگا کے اڑ گئے.
اس کے شوہر عاشق کے ہمراہ گزرے 15 دن گویا 15 منٹوں میں گزر گئے۔ پھر عاشق نے دفتر جانا شروع کیا اور فضا کا دفتر گویا گھر میں لگ گیا۔ کھیر پکوائی کی رسم کے بعد گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی اس پر آ گئی۔ فضا کام کے معاملے میں بہت پھرتیلی تھی، اس نے آسانی سے سارا کام سنبھال لیا۔ یوں بھی اس کی امی نے اسے پڑھائی کے دوران بھی کبھی یوں فارغ نہیں بیٹھنے دیا تھا، بلکہ کچھ کام تو اس کی ہی ذمہ داری ہوتے تھے۔ ایسے میں امی کی ہی زیر تربیت اس نے اچھا کھانا بنانا بھی سیکھا تھا اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی۔ اس روز بھی کچن کے چھوٹے موٹے کام نمٹانے کے بعد اس نے شام کی چائے تیار کی تھی۔ سب لوگ باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، وہ چائے وہیں لے آئی۔ جب اس نے اپنی جیٹھانی کو بآواز بلند ساس سے سرگوشی کرتے سنا، ویسے امی، فضا جو پہناونیاں لائی ہے وہ کچھ ہلکی نہیں ہے۔ فضا جو چائے لے کر اندر آ رہی تھی خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ وہ سب کپڑے فضا ہی پسند کر کے لائی تھی، ایک ایک سوٹ 5-5 ہزار کا تھا۔ فضا شہد کی طرح یہ بات پی گئی اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اس نے مسکرا کر سب کو چائے پیش کی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بھابھی نے جان کے اسے سنانے کے لیے یہ بات تھوڑا اونچی آواز میں کی ہے، لیکن آخر اس بات سے ان کا کیا مقصد تھا سوائے فضا کی دل آزاری کے؟ ارے بھائی، ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا وہ بہت اچھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی فضا ہماری بہو بہت خوش اخلاق ہے، ساس نے خوش دلی سے تبصرہ کیا۔ جو فضا نے واپس کچن کی طرف جاتے سنا اور اس کا سیروں خون بڑھ گیا۔ فضا کی بیاہی نند علیزہ میکے میں کچھ دن رہنے آئی تو فضا کو شدید فلو اور گلے خرابی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ 2 دن سے تو اسے اٹھا ہی نہ گیا۔ وہ عاشق کے ساتھ دوا لینے گئی تو واپسی پر امی کی طرف چلی گئی۔ امی تو پہلے ہی اس کی جدائی کے شوق سے گزر رہی تھی، اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس کی طبیعت اتنی خراب دیکھ کر اسے زبردستی روک بھی لیا۔ عاشق کی اجازت سے وہ 2 دن کے لیے رک گئی۔ یہ 2 دن اس نے مکمل طور پر بستر پہ گزارے تھے۔ مختلف طرح کی دوائیاں، سیرپس، اینٹی الرجیز کے باعث اسے بہت زیادہ غنودگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب بھی اٹھتی سوچتی عاشق کو فون کر دیتی ہوں، واپس چلی جاتی ہوں، علیسا کیا سوچے گی؟ مگر بخار کی شدت اور طبیعت کی گرانی اسے اتنی ہمت ہی نہ دے رہی تھی کہ وہ عاشق کو بلائے۔ کچھ امی بھی اسے دیکھ کے فکر مند تھی، کیونکہ فضا کو نزلے کا بہت شدید اٹیک تھا۔ وہ بھی چاہتی تھیں کہ اگر عاشق کو اعتراض نہیں تو فضا بیماری کے دن یہیں گزارے، کم سے کم آرام سکون سے لیٹی تو ہوئی ہے۔ جہاں دیدہ خاتون تھی جانتی تھی سسرال بھلے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بہو وہاں یوں آرام سکون سے لیٹ کے وقت نہیں کاٹ سکتی، بلکہ اسے بیماری کی حالت میں بھی چاقو چوبند رہنا پڑتا ہے۔ اور بس پھر سارا اثر امی کی محبت اور خیال کا ہی تھا کہ جلد ہی بخار کا زور ٹوٹ گیا، اور 2 دن امی نے اس کی اتنی کو خدمت کی کہ اسے جو پہلے کمزوری محسوس ہو رہی تھی پھر سے بھلا چنگا محسوس کرنے لگی۔ 2 دن بعد جب عاشر سے واپس لے کر گیا تو علیزہ جانے کو تیار تھی۔ علیزہ ابھی 2 دن اور رہ لیتی نا، اس نے مسکرا کے خوش دلی سے کہا۔ آپ تو میری وجہ سے پہلے ہی بیمار پڑ گئی اور پھر گھر ہی چھوڑ گئی، ایسے میں میرے یہاں رہنے کا جواز ہی کیا بنتا ہے؟ ابھی تو شکر کریں اللہ نے ایک ہی نند دی ہے، زیادہ نہیں ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی کی شکل دیکھنی پڑے اور آپ بیمار پڑ جائیں۔ وہ غصے میں تن فن کرتی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ فضا حیران پریشان ساکت وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایسی چھوٹی سی چیز پر اتنی کھری کھری ایسی غلط باتیں، اس کا تو دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ کہاں اس نے کبھی ایسے رویے سہے تھے؟ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ تن تنہا اس میدان میں اپنوں ہی کی گولہ باری اپنی ذات پہ تنہا کھڑی سہ گئی تھی۔ پاس کھڑی جیٹھانی نے ساری کارروائی دیکھی تھی۔ وہ فضا کو مسکراتی طنزیہ نظروں سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی پریشان صورت دیکھ کر عاشر نے پوچھا تو فضا نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ بس اتنی سی بات سے میری پیاری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عاشر نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھایا۔ علیزہ تھوڑی لاڈلی اور جذباتی سی ہے، آئندہ جب وہ رہنے آئے تو تم تھوڑا خیال رکھنا۔ عاشر نے اس کی بالوں کی لاڑ سے کھینچتے ہوئے کہا۔ عاشر
خیال رکھنا؟ میں بیمار تھی اس لیے رکی، میں کون سا؟ میں جانتا ہوں، عاشر نے اس کی بات کاٹی، مگر علیزہ ذرا سی بات کو دل پر لے لیتی ہے، بس تم آئندہ خیال رکھنا، اور پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ 2 دن تمہاری جدائی میں نے کیسے وقت کاٹا ہے پتہ ہے کچھ؟ عاشر شوق ہوا تو وہ کچھ شرما گئی، اور پھر عاشق کی محبت کے حصار میں کھو کر وہ تھوڑی دیر پہلے دل پر چھائے غبار کو یکسر بھول چکی تھی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں فضا نے سارا کچن بہت خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ اس کی جٹھانی نصرت بھی ساتھ ساتھ کام کرتی تھی۔ فضا بڑے دوستانہ انداز میں نصرت سے گپ شپ کر کے ایک خوشگوار تعلق استوار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فضا سے کھچی کھچی اور بڑے لیے دیے والے انداز میں رہتی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، پڑھائی کے معاملے میں اپنی ماں کو بہت تنگ کرتے تھے، ٹیوشن بھی رکھوائی مگر بچوں کی کارکردگی ندارد، وہ اسی وجہ سے زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ خود بھی وہ کچھ پڑھی لکھی تو تھی مگر شاید اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انگلش میڈیم اسکول کا اتنا ٹف سلیبس خود سے پڑھا سکتی۔ ایسے میں فضا کو تو بس یہی حل سمجھ آیا تھا۔ فضا نے آخری حربے کے طور پر ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کا موڈ فضا سے خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ آخر ٹیوشن کی 10,000 فیس بچ رہی تھی۔ دوسرا، فضا کا اپنا تعلیمی ریکارڈ بھی شاندار تھا۔ وہ ہمیشہ سائنس سبجیکٹس میں ڈسٹنکشن سے پاس ہوئی تھی، اور بی ایس سی تو اس نے یوں بھی اسکالرشپ پہ کی تھی۔ ایسے میں اس نے چند ہی روز جب بچوں کے کانسیپٹس کلیئر کروائے اور انہیں سائنس کے مضامین کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھایا تو بچوں کے اندر واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تب بچوں نے ہی اسے بتایا تھا کہ ٹیوشن والی ٹیچر تو سب بچوں کے ساتھ ہی انہیں بٹھا دیتی تھی اور تھوڑا بہت سمجھاتی تھی، جبکہ چاچی تو ان پہ صحیح دماغ کھپاتی ہیں، ہر ایک چیز سب کو اچھی طریقے سے سمجھاتی ہیں، بھلے بار بار بھی پوچھو تو غصہ نہیں کرتی۔ بچے چونکہ کافی نالائق تھے اور تعلیم میں کافی پیچھے رہ گئے تھے، اسے فضا کا بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا، اور پڑھاتے پڑھاتے ایک ہی چیز بار بار سمجھاتے سمجھاتے اس کا سر دکھ جاتا تھا۔ اور جس وقت فضا بچوں کو پڑھاتی تھی اس کی جیٹھانی کچن کا سارا کام بخوشی سنبھال لیتی تھی۔ اگرچہ فضا نے راہ چلتے خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال لیا تھا، پھر بھی وہ خوش تھی کہ چلو کم سے کم وہ بھابھی کا دل جیتنے میں تو کامیاب ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ بھابھی کے اور اس کے رشتے کے درمیان جو سرد بھوری کی فضا تھی وہ تو ہٹ جائے گی نا، اور بھابھی کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ فضا مل جل کے رہنے کی قائل ہے، دوستی سے خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کی قائل ہے۔ لیکن یہ سب خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ بھابھی کی اعلیٰ ظرفی صرف چند روز کا دکھاوا ہی ثابت ہوئی۔ چند روز بعد وہ پھر سے ویسی ہی بن گئی۔ اس روز بھی فضا کند ذہن بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے سر کھپا کر اٹھی تو اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو ساس نے ٹوک دیا، تم بھی کبھی کچن دیکھ لیا کرو، بچوں کو پڑھانے کے بہانے سب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہو، نصرت بیچاری اکیلی کھپتی رہتی ہے۔ ان کے لہجے کی تلخی اور بیزاری محسوس کر کے وہ سنسی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ جو صبح کا سارا کام اور دوپہر کا کھانا بنانے کا کام، جب وہ سارا کام میں اکیلی کر رہی ہوتی ہوں تب میرا تو کسی کو خیال نہیں آتا، کسی نظر میں نہیں تھا۔ وہ سست قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جٹھانی کو خوش کرنے کے چکروں میں ساس کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ باجی کوئی کام ہے؟ اس نے اپنی جٹھانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی جٹھانی کے بچوں کو ہی چونکہ وہ پڑھا رہی تھی تو وہ کافی خوش اور مطمئن ہوں گی، ایسے میں بھلا وہ فضا کے لیے کوئی کام کیوں چھوڑیں گی؟ مگر اس کے خیال اور خواب میں بھی نہیں تھا کہ سارے کام ویسے ہی اس کے منتظر پڑے ہیں۔ فضا کچن میں داخل ہوئی تو اس کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹا۔ نصرت بھابھی آرام سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کچن کی طرف گھسیٹ کر اس پر بیٹھی ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے رگڑ رگڑ کے مل رہی تھی۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ میرے ہاتھ بڑے خراب ہو رہے تھے، سوچا گھریلو ٹوٹکے ہی ذرا آزما لوں۔ تم میری بہن ہو، یہ برتن دھو دینا اور آٹا گوندھ کی روٹیاں پکا لینا، میں تو تھک گئی ہوں، ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فضا آنسو پیتی سنک کی جانب بڑھ گئی۔ اور پھر آنے والے دن وہی تھے، عام روٹین کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کھینچا تانی،
لیکن فضا کی کوشش ہوتی کہ اس کی طرف سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ پھر دوسری دفعہ جب اس کی نند علیزہ کافی دنوں بعد ان کے یہاں رہنے آئی تو فضا نے پچھلی دفعہ کی شکایت دور کرنے کے لیے علیزہ کی حد المقدور خدمت کرنے کی کوشش کی۔ نت نئی ڈشز بنا بنا کر اس کو کھلائیں۔ اس کی 3 سالہ بیٹی ہانیہ کے ساتھ کھیلتی رہی۔ علیزہ کو زیادہ سے زیادہ کمپنی دینے کے چکروں میں اس کے پاس ہی رہی۔ دوسرے دن شام کو جب وہ ہانیہ کے لیے چپس بنا کر لے آئی اور ساس کے کمرے میں جانے لگی تو اپنا نام سن کے باہر ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ توبہ ہے امی، کیا نمونہ لائی ہیں آپ بھی ویسے نا۔ امی، یہ فضا بھابھی کیا 24 گھنٹے ہمارے سروں پہ ہی سوار رہتی ہیں؟ ہم ماں بیٹی کی اپنی بھی کوئی بات ہوتی ہے، ہم وہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ کیا ان کی چیپ حرکت ہے، یا پھر یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی وقت ہی نہ دے۔ توبہ، تھوڑی دیر کو کچن میں گئی ہیں تو سکون کا سانس آیا ہے بھائی۔ امی، وہی مڈل کلاس عورتوں والی عادتیں کہ ساس اور نندوں کی ہر بات پہ نظر رکھو، کہیں ہمارے خلاف تو نہیں باتیں کری۔ بھائی ہماری اپنی بھی 100 باتیں ہو سکتی ہیں، کیا دماغ پہ چڑھی ہوئی ہیں؟ اور یہ تو دیکھیں ذرا کیسی فضول خرچیاں کرتی پھر رہی ہیں۔ ایک ہی دن میں بھلا 3 ڈشز بنانے کا کیا چکر؟ آپ کا بجٹ آؤٹ نہیں ہوتا کیا؟ ہم تو بڑا سوچ سمجھ کے بناتے ہیں بھائی، آپ کے گھر میں تو یوں ہے جیسے کہ حرام کا مال آ رہا ہو، کوئی قدر ہی نہیں۔ آپ کی بہویں ہیں، آپ انہیں کھینچے۔ علیزہ کی تنقیدی آواز سننے کی اس میں مزید تاب نہیں تھی۔ انہی قدموں سے وہ چپس کی پلیٹ لے کر پلٹ گئی۔ مثالی بہو بننے کے چکروں میں وہ گھن چکر ہی بن گئی تھی۔ اسے چکر پہ چکر آ رہے تھے اور اپنی بہن سمن کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سسرال وہ ادارہ ہے جہاں آپ کی ہر خوبی نظر انداز کی جاتی ہے اور ہر خامی کو اچھالا جاتا ہے۔ باقیوں کا تو اسے علم نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ تو 100% ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھی نیت سے کیا ہر کام بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتا تھا۔ اگر اسے ہی سسرال کہتے ہیں تو سچ میں یہ ایک کڑے امتحان کی ہی جگہ ہے۔